नाच के चंद अशार आपकी समातों के हवाले करता हूँ, समात फरमा लें। अच्छी लगे तो सुबहान अल्लाह बोलना, नहीं तो खामोश बैठ के सुनते रहना, ठीक है। मैं पढ़ूँ, एक बार दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शेर समात फरमा लें। गुनाहगारों को बख्शिश का भरोसा कौन देता है। गुनाहगारों को बख्शिश का भरोसा कौन देता है। फरमा ले, उसकी आवाज बढ़ा दे, बहुत खींच रहा है। कि नबी मुख्तार है इसकी रिवायत ढूंढने वालों। बहुत लोग ना नबी के मुख्तार होने पर उंगलियां उठाते हैं ना, तो उस शायर उसी को जो है अपनी शायरी में समेटते हुए कहता है नबी मुख्तार है इसकी रिवायत ढूंढने वालों। नबी मुख्तार है इसकी रिवायत ढूंढने वालों। नबी मुख्तार है इसकी रिवायत ढूंढने वालों। बताओ तो हमें जाबिर को बेटा कौन देता है। वो तो हमें जाबिर को बेटा कौन देता है। और ये आखिरी शेर समाप्त फरमा ले। बताओ इमाम अहमद रजा पर भौंकने वालों। बताओ इमाम अहमद रजा पर भौंकने वालों। रसूलुल्लाह की अज़मत पे पहरा कौन देता है। रसूलुल्लाह की अज़मत पे पहरा कौन देता है। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हजरात, मैंने आपके सामने एक बड़ी मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है वक़ो रब्बी ज़िदनी इल्मा। ऐ महबूब, आप मुझसे इल्म ज़्यादती हासिल करें। मेरा आज का जो माहौल है वो ये है कि मैं इल्म के उसूल से कुछ बातें आपको बताऊंगा, इल्म के ताल्लुक से कुछ आपसे लबकुशाई करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह
دعا ہے مولا ہم سب کو سن کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ حضرات جیسا کہ معلوم ہے کہ علم وہ چیز ہے، وہ دریا ہے، وہ سمندر ہے جو جتنا ہی اس میں ڈوبتا جائے گا وہ اتنا ہی ابھرتا چلا جائے گا۔ علم کے ذریعے ہم نے حقانیت جانی ہے، اس علم کے ذریعے ہم نے اسلام کو پہچانا ہے، علم کے ذریعے ہمیں جائز و ناجائز کی تمیز ہوئی ہے، اور علم ہی وہ چیز ہے، علم ہی وہ سرمایہ ہے جس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ علم دین حاصل کرو، علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ حدیث پاک بھی ہے کہ ہر مرد عورت پر علم سیکھنا فرض قرار دیا گیا ہے، علم کو سیکھنا ہم پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ اور آپ کو بتائیں علم کے ذریعے ہم نے ہر چیز کو جانا پہچانا ہے، کیونکہ علم ہی وہ سرمایہ ہے، علم ہی وہ ہماری پونجی ہے جو دنیا و ما فیہا میں ہمیں سب سے اچھی چیز ہم سے بلند مرتبے تک پہنچا سکتی ہے۔ علم ہی وہ ذریعہ ہے جسے ہمیں کرسیوں تک لے جاتی ہے، علم ہی وہ طاقت ہے جو ہمیں لوگوں کے درمیان اچھائی اور برائی کو حق بیان کرنے کی توفیق دیتی ہے۔ علم کے ذریعے ہی ہم نے ہر چیز کو جانا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب آپ ہم سے علم زیادتی حاصل کریں، یعنی آپ ہم سے ہماری بارگاہ میں عریضہ پیش کریں کہ اے میرے مولا میرے علم میں اضافہ عطا فرما، میرے علم میں برکت عطا فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عرض کرنا، رب کے فرمان پر یہ جاری پتہ چلتا ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ علم ہی وہ دولت ہے، علم ہی وہ سرمایہ ہے، علم ہی وہ خزانہ ہے، علم ہی وہ طاقت ہے، علم ہی وہ ہمارے لیے دنیا و ما فیہا میں سب سے اہم چیز ہے جس کے ذریعے انسان سب سے معتبر مانا جاتا ہے، جس کے ذریعے انسان کو اونچے سے اونچا مانا جاتا ہے، اور عالموں کی صحبت میں بیٹھنا ہی ہماری شان ہوا کرتی ہے۔ عالم بننا ہے، علم سیکھنا ہے، اور عالم اور علم کا اگر مطلب جاننا چاہتے ہو تو ایک عالم سے ہی پوچھو، عالم کی صحبتوں میں بیٹھو گے۔ آج ہم کو بتائیں جس زمانے میں جس قوم میں علم نہیں ہوتا ہے اس قوم کے بچے ایسے ہی گھوما کرتے ہیں، جس زمانے میں عالم نہیں بنتے ہیں وہ قوم برباد ہوتی چلی جاتی ہے۔ آج ہم دیکھیں ہمارے بچے گھومتے نظر آ رہے ہیں، ہمارے بچے کرکٹ کھیلتے نظر آ رہے ہیں، کیا ہم انہیں عالم نہیں بنا سکتے؟ کیا ہم انہیں قرآن و حدیث کا درس نہیں دے سکتے؟ کیا ہم ان کو اچھا علم سیکھنے؟ بچوں کے حقوق میں یہ آتا ہے باپ کے اوپر، والدین کے اوپر، کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ رب فرماتا ہے وہ انسان جس نے اپنے بچے کی اچھی تربیت کی اس نے دنیا میں سب سے اہم کام کر دیا ہے، سب سے اجر والا کام کر دیا ہے۔ اگر کوئی بھی آدمی اپنے بچے کو عالم بنا کر اس دارے گیتی سے چلا گیا ہے تو مرنے کے بعد بھی یہ اجر ایسا ہے جو منقطع نہیں ہوتا ہے، ہٹتا نہیں ہے۔ کسی کے جانے کے بعد اگر چلا جاتا ہے اور اس کا بچہ یہاں قرآن پڑھ کے رحمان و رحیم کہہ کے رب کو پکار رہا ہے تو رب کی رحمت میں جوش آتا ہے، اس کے باپ کو بخش دیتا ہے، اس کے باپ کو اچھے سے اچھے جو ہے عذاب سے ہٹا کر کے، جہنم سے ہٹا کر کے ثواب میں لاتا ہے، جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ کیونکہ علم کے ذریعے ہی انسان میں توانائی آتی ہے، علم کے ذریعے انسان کے اندر صوفیانہ انداز آتا ہے، علم کے ذریعے ہی انسان کے اندر اخلاص ہوتا ہے، علم کے ذریعے ہی ہر چیز کا اگر پتہ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے بچوں کو عالم دین بنانا ہوگا۔ اور یہی حال ہے کہ آج ہم پریشان ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، ہم ایسی زندگی جی رہے ہیں، کہیں کسی سے کچھ لے لیں، کہیں کسی کو کچھ دے دیں، ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ بھلا کے گھر میں اگر حرام کی کمائی ہے تو ہم بیٹھ کر کھا لیتے ہیں، ہم نہیں جانتے کب تک ہم ایسی زندگی گزاریں گے۔ ایک نہیں ہزاروں علماء دین، مفتیان شرع متین نے کتنے آپ نے جلسے سنے ہوں گے، کتنے مقرروں کو دیکھا ہوگا، سارے لوگ بتاتے ہیں کہ جوا کھیلنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے۔ ہم اپنے گھر میں جب بچوں کی شادیاں کرتے ہیں
ہم کیا دیکھتے ہیں؟ بس گھر اچھا ہونا چاہیے، پیسے والے لوگ ہونے چاہیے، اچھا انتظام ہونا چاہیے۔ کبھی یہ غور نہیں کیا ہے کیا وہ لڑکی نماز والی ہے؟ کیا وہ لڑکی اللہ کو رضا کرنے والی ہے؟ کیا اس لڑکیاں کے اندر حضرت فاطمہ جیسی عادتیں پائی جاتی ہیں؟ کیا وہ قمیض فاطمہ بن سکتی ہے؟ لیکن نہیں، ہمارا ماحول الگ ہو چکا ہے۔ ہم ہر شادیوں میں شادی ہو، اللہ ہمیں نعمتیں عطا فرماتا ہے اور اس کے بدلے ہم سے کچھ نہیں لیتا ہے۔ ہم شادیوں میں ہم کوئی نئی خوشی پر، ہم کسی غمی پر اگر محفلیں سجایا کرے، ہر محفل میں اگر ایک بات ایک آدمی کو سمجھ میں آ جائے گی تو جلسے کامیاب ہویا کریں گے، میلادیں کامیاب ہو جائیں گی۔ لیکن ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم علم دین سیکھنا نہیں چاہتے، کیونکہ علم دین سیکھنا فرض ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر عالم کی شان جاننا چاہتے ہو تو قرآن سے پوچھو۔ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ نماز اگر آپ کو عالم کی فضیلت جاننی ہے تو قرآن سے پوچھو۔ قرآن کہتا ہے یہ قوم وہی ہے جو اللہ سے ڈرنے والی ہے۔ اس دھرتی پر اگر کوئی جماعت اللہ کے خوف سے ڈرتی ہے، اللہ کے خوف سے ڈرتی ہے، اتق اللہ کرتی ہے تو وہ یہی ہے، وہ قوم علماء کی ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے تم علماء کو درس کم سمجھتے ہو۔ عالم کی شان میں حضرت علامہ احمد اللہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی باعمل عالم کو یہ جانتے ہوئے کہ وہ عالم ہے اور اس کی شان میں گستاخی کر دی جائے تو قسم خدا کی اس نے کفر والا کام کر دیا ہے۔ خدا فتاوی رضویہ اور دیکھ لو اس میں کھلا لکھا ہے جس نے ایک عالم کی شان میں گستاخی کی ہے، ایک عالم کو گالی دی ہے، اللہ اس کے ساتھ نسلوں کے اندر کبھی عالم نہیں پیدا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ رسالت۔ علم سیکھنا ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہمارے لیے دن میں کھانا، رات میں کھانا، ہر چیز رہتی ہے۔ زندگی کے لیے کھانا ضروری ہے۔ تو اسلام کی حقانیت کو جاننے کے لیے، دل کو روشن کرنے کے لیے، اللہ کے خوف سے لرزنے کے لیے ہمیں علم سیکھنا ہوگا۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ ہرگز عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، ہرگز جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ قرآن کہتا ہے۔ قرآن میں صاف صاف انہی الفاظوں میں لکھا ہے ہرگز عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، وہ چاہے کتنا پڑھ جائے، کوئی کتنا بھی پڑھ جائے، کوئی کتنی بھی کتابیں مطالعہ کر لے، اگر یہ قاری عرفان صاحب مدرسے نہیں گئے ہیں، گھر بیٹھ کر کے یہ کتنے بھی عالم بن جائے، کتنی بھی کتابیں پڑھا دے، کتنے بھی جنازے پڑھا دے، کتنے بھی نکاح پڑھا لے، کتنی بھی نمازیں پڑھا لے، لیکن ان کو عالم نہیں کہا جائے گا کیونکہ ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، یہ کہیں مدرسے میں نہیں گئے ہیں۔ اگر گھر بیٹھ کر کے عالم بننا آسان ہوتا تو یہاں پر جو اسٹیج پہ علماء کرام بیٹھے ہیں یہ بہن کے پیار کو، ماں کی ممتا کو، باپ کی شفقت کو، چھوٹے بھائی کو، گھر کے آسان طریقے کو چھوڑ کر کے مسجد میں جا کر کے، مدرسے میں جا کر کے، سوکھی روکھی کھا کر کے، کم سو کر کے 10 سال 12 سال 14 سال 3 سال 8 سال برباد کر کے مدرسے میں رہ کر کے ماں سے جدائی کر کے عالم نہیں بنتے۔ اگر چند کتابیں پڑھ کے گھر میں عالم بننا آسان ہو جاتا تو بہت اچھے ہم عالم بن جاتے۔ 4 کتابیں پڑھ لے ہم عالم بن گئے۔ مفتی سلمان اظہری کا ایک قول ہے، آج مدرسے اور مسجد کے ٹرسٹی، ائمہ مساجد کے
گردنوں پر تلوار رکھ کے جو وار کرتے ہیں، تو ابھی کچھ دن پہلے کی بات، آسام میں ایک امام صاحب کو مارا گیا، آسام میں ایک امام صاحب کو مار دیا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ کیا وجہ تھی؟ اماموں کے اوپر کوئی ہمدردی نہیں ہے، وہ بھی تو العلماء ورثۃ الانبیاء کا تاج پہنے ہوئے ہیں، ان کو بھی اللہ نے العلماء والانبیاء کا بنی اسرائیل بنایا ہے، وہ بھی، لیکن ہم نہیں جانتے عالموں کے اندر غلطیاں نکالے۔ ارے ایک بات بتاؤ، آپ میں ذمہ داری کے ساتھ پوری کہتا ہوں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن حدیث پاک میں ہے، قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ جاہل فتوے دیں گے، جاہل فتوے دیں گے، علماء پر تہمت لگائیں گے۔ آج لوگ لگاتے ہیں، ارے جو 14 سال مدرسے میں رہ کر کے عالم بنا، اس کی کرم اتارتے ہیں، اس کو جو مسئلے بیان کر کے بتاتے ہیں، شرم نہیں آتی ہے؟ وہ عالم ہے، اس سے زیادہ تم نہیں جان سکتے۔ آپ کتنا بھی پڑھے ہو، پڑھ لو، کیونکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے عالم اور جاہل ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ پڑھتے جاؤ، آپ پڑھتے جاؤ، اور کتنا بھی پڑھ جاؤ، اگر اللہ کے خوف سے نہیں جانو گے، اللہ کے خوف سے نہیں لرزو گے، تو تمہارے دل ایسے ہی کانپ سے اٹھتے رہیں گے۔ آپ کو بتایا جائے مت اتنا ستاؤ ائمہ مساجد کو، اتنا تکلیف مت دو، ارے کھول دو ان زبانوں کو جو زبانیں میرے مصطفیٰ کی ہیں، ورنہ کل تمہاری نسل مصطفیٰ کا نام لینے سے گھبرا جائے گی۔ کھول دو ان زبانوں کو جو میرے مصطفیٰ کی زبانیں ہیں، جو زبانیں رسول اللہ کی مدح کرنے والی ہیں، جو زبانیں اللہ کے رسول کی ثنا بیان کرنے والی ہیں۔ آج مسجدوں میں اگر کوئی جا کر کے تقریر بول دے تو ٹرسٹی جو ایک چٹھیاں بھیجتے ہیں، انہیں امام ان کی مرضی کا چاہیے، انہیں امام ان کے ذریعے چاہیے، وہ جا کر بتاتے ہیں کہ امام کو آنے والے جمعے میں کیا بولنا ہے۔ کوئی کسی کے ساتھ کیسا بول دیا، یہ تمہاری اوقات ہے، تمہاری مجال ہے۔ ارے میں کہتا ہوں ایسے اماموں سے، اگر ایسی جگہیں ہوں تو ٹھوکر مار دو، جہاں ایک جائے گی رب ہزاروں جگہ تمہارے لیے پیدا فرما دے گا۔ بے شک بے شک، لیکن نہیں سوچتے، کب تک نہیں سوچیں گے، کب تک نہیں جانیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ نماز اگر مومنوں پہ فرض کی گئی وقت کی پابندی کے ساتھ، تو ساتھ میں اللہ ارشاد بھی فرماتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ نبی عالم دین جو ہے، یہ علماء، یہ نبیوں کے وارث ہیں، ان کو وراثت میں علم ملا ہے، یہ نبیوں کا دین چلاتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، کوئی جلسوں کے ذریعے، کوئی مسجد کے خطبوں کے ذریعے، کوئی اپنی تقریروں کے ذریعے تم اس پر پابندی لگاؤ گے، تمہاری اتنی مجال ہے کسی عالم کو ٹوکو گے، تمہاری اتنی مجال ہے اگر کوئی عالم تمہیں مسئلہ بتاتا ہے تو کیا وہ اپنے گھر سے بنا کر لاتا ہے؟ وہ کتاب میں دیکھتا ہے، اسے سمجھتا ہے، تب لوگوں کے درمیان رکھتا ہے۔ لوگ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، کچھ بھی بتا دیتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے، کیا ارشاد فرماتا ہے کہ تم اگر حق بولتے ہو تو بولتے رہو، حق کرنا بھی حدیث پاک ہے، جہاد ہے، حق بات بولنا بھی جہاد ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ تم سچ بات کہنے سے پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ نہ تمہیں کوئی مان سکتا ہے، نہ ہی کوئی تمہارا رزق ختم کر سکتا ہے۔ بے شک بے شک، کیوں ڈرے؟ کب تک لگاؤ گے؟ کیوں ڈرے؟ کتنی زبانیں نکالو گے؟ ہم کو روکو گے، کوئی اور آئے گا، اس کو روکو گے، کوئی اور آئے گا۔ ارے 1400 سال سے لے کر کے اب تک کے اسلام کو بند کرنے والے پیدا ہوتے رہے، لیکن اسلام بڑھتا ہی گیا، واہ واہ واہ، بے شک، اسلام اونچا ہوتا ہی چلا گیا، اور اسلام کو کوئی دبا نہیں پایا، کیونکہ جب اسلام کو خطرہ ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی جیسی شخصیت پیدا ہوئی۔ اسلام کو جب خطرہ ہوا تو حضرت خالد بن ولید جیسا انسان پیدا ہوا۔ اسلام جب خطرے میں رہا تو
इमाम हुसैन जैसा शहीद आजम पैदा हुआ। इस्लाम जब खतरे में रहा तो सैयद शुहदा हजरत अमीर हमजा आगे आए। इस्लाम जब खतरे में हुआ तो तमाम साहबा आगे आए। तुम उलमा पर पाबंदी लगाओगे, एक आलिम की शान में बैठोगे, आलिम की इज्जत नहीं करते, आलिम की शान नहीं समझते, आलिम की बरकत नहीं जानते। अरे आलिमों के लिए तो कुल कायनात दुआए मग़फ़िरत करती है। हदीस पाक में है समंदर के अंदर मछलियां पानी की तह में रहती है तो आलिमों के लिए मग़फ़िरत करती है। अगर तुम अपने आप को आलिम समझते हो और ये कहा गया है तो कभी हमने तो नहीं पढ़ा है किसी हदीस पाक में जो आलिम की डिग्री ना ले हो उसके लिए मस्जिद में या पेड़ पौधे या परिंदे दुआएं मग़फ़िरत करे। लेकिन मैं आपको बताऊं ये आसमान से जो बारिशें होती हैं ये आलिम के बरकत से होती है, आलिम को बरकत से होती है। समंदर में मछलियां आलिम की जो है मग़फ़िरत की दुआएं करती है, हम भूल गए हैं। अरे आलिम की इज्जत नहीं करेंगे तो हमारी नस्लों का आलिम क्या होगा? वो कल पैदा हो करके इसी स्टेज पे बैठ करके आपको दावत हक देंगे। खुदारा मान जाइए अपनी बातों से और बाज आ जाइए। कभी किसी आलिमों को खुल करके रहने दीजिए, कभी इंतजाम करने दीजिए। अगर वो रहेगा मेरा दावा है इस गांव को सुधारेगा। और ये गांव क्या कहीं भी आलिम जाए अगर वो रहेगा तो कोई नेक काम जरूर करेगा। ऐसा नहीं है कि आपको नाच गाना बताएगा, गालियां सिखाएगा, कुछ न कुछ नेक ही बताएगा। रहेगा तो वो अपने हिसाब से रहेगा और किसी की जिंदगी पर तुम पहरा नहीं लगा सकते। जिएगा तो वो अपनी मर्जी से ही जिएगा। मैं दुआ करता हूँ मौला हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए और ज्यादा से ज्यादा उस पे अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। मेरे बोलने या आपके सुनने में जो गलती हुई है उसे माफ फरमाए। हमारे साथ पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह।